السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 28 مرفوعات کی چھٹی اور ساتویں قسم یعنی چھٹی قسم ما ولا وغیرہ کا اسم ان ما لا لا تا کا اسم بھی مرفوعات میں شامل ہے۔ یہ حروف لیسا کے ساتھ لفظی یا معنی مشابہت رکھتے ہیں اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی لفظی مشابہت ہے، جس طرح لیسا اسم اور خبر پر عمل کرتا ہے اسی طرح یہ بھی عمل کرتے ہیں۔ نوٹ بنو تمیم کے نزدیک یہ عمل نہیں کرتے اور بنو حجاز کے نزدیک یہ عمل کرتے ہیں۔ معنوی مشابہت اس کی یہ ہے کہ لیسا مضمون جملہ کی نفی کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی مضمون جملہ کی نفی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ مضمون جملہ کیا چیز ہے؟ مضمون جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو یہ جملہ اسمیہ کا ہوگا یا جملہ فعلیہ کا ہوگا۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ خبر کا مصدر نکال کر مبتدا کی طرف مضاف کر دیا جائے، جیسے زید قائم سے قیام زید۔ اور جملہ فعلیہ کا مضمون جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل کا مصدر نکال کر فاعل کی طرف مضاف کر دیا جائے، جیسے قام زید سے ہم قیام زید کہہ لیں۔ اس کے بعد ہے ان کے جو عمل کی الگ الگ تفصیل، وہ اس طرح ہے کہ ان جو ہے یہ معرفہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان الانہار جاریہ، اور ما یہ نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ما ھذا البشر اور ما ھذا بشرا، یا پھر ما رجل منطلقا۔ کبھی اس کی خبر پر با زائدہ بھی آ جاتی ہے، اس وقت خبر لفظاً مجرور اور محلاً منصوب ہوتی ہے، جیسے لیسا کی ہوتی ہے۔ مثال اس کی مل فقر بعیب اور وما اللہ بغافل۔ جب ان اور ما کی خبر اسم سے مقدم ہو، یا خبر سے پہلے الا کا حرف آ جائے، یا ما کے بعد ان زائدہ آ جائے، یا پھر ما تکرار کے ساتھ آ جائے، یا ما کی خبر کا معمول ان کے اسم سے پہلے آ جائے، تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کی مثالیں ما منطلق رجل، ما محمد الا رسول، ما ان انتم ذاہبون، یا پھر ما طالب قائم، یا پھر ما طعام کا زید آکل۔ ان تمام مثالوں میں ما اور ان کا عمل باطل ہے اور یہ غیر عملہ ہیں۔ اس کے بعد ہے لا، یہ صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے برخلاف ما کے، جیسے لا رجل افضل منک۔ کبھی لا کے بعد تا مفتوحہ مبالغہ کے لیے آ جاتی ہے، تو اس وقت اس کا اسم اور خبر زمانہ پر دلالت کرتے ہیں۔ دونوں کلموں میں سے کسی کا حذف کرنا لازم ہوتا ہے، عموماً اسم حذف ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے عمل کی شرطیں ہیں، جیسے لا تحین مناس، یہ اصل میں تھا لا تلہین حین مناس لہم۔ عمل یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے مسلم کی روایت۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے لائے نفی جنس کی خبر۔ لائے نفی جنس اس کو کہتے ہیں جو جنس کے تمام افراد کی نفی کرتا ہے، مثلا رجل، یہ ایک اسم جنس ہے۔ اس کی نفی کے لیے کہیں گے کہ لا رجل فی الدار۔ لائے نفی جنس کا اسم منصوب بلا تنوین ہوتا ہے، جیسے لا مشبہ باللیس کا اسم منون ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ لائے مشبہ باللیس کسی ایک چیز کی نفی کرتا ہے، جبکہ لائے نفی جنس مکمل جنس کی نفی کرتا ہے، لہذا لائے مشبہ باللیس میں لا رجلان قائمین کہہ سکتے ہیں، جبکہ لائے نفی جنس میں ایسے نہیں کہہ سکتے۔ لائے نفی جنس کا عمل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے۔ مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں، خواہ وہ مفرد ہو یعنی بغیر تکرار کی ہو، جیسے یہاں پر مفرد جو ہے یہ تکرار کے مقابلے میں ہے، لا غلام رجل قائم، یا تکرار کے ساتھ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں گے، معرفہ میں یہ عمل نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اسم آگا جو بظاہر معرفہ ہو تو نکرہ کی تعویل میں کر لیں گے، جیسے قضیہ ولا ابا حسن اللہ، ایسا فیصلہ ہے جو ابو حسن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو حسن معرفہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر لا کا اسم معرفہ ہو تو لا تکرار کے ساتھ دوسرے اسم معرفہ کے ساتھ بھی آتا ہے، اسے مرفوع پڑھا جاتا ہے۔
جیسے لا زید فی الدار ولا عمر، سوال کے جواب میں ہو، جیسے سوال یہ پوچھا جائے کہ من فی الدار زید ام عمر، یا نہ مرفوع ہے نہ مقرر، اس کی دو طویلیں ہیں۔ پہلی طویل تو یہ ہے کہ یہاں مثل و مضاف معذوف ہے، یعنی اصل میں تھا لا مثل ابی حسن اللہ، تو متغولہ فی الابہام ہے۔ مثلا اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو کثرت ابہام کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا۔ اور نمبر دو طویل یہ ہے کہ علم سے مراد یہاں وصف ہے جس کے ساتھ صاحب علم مشہور ہو، لہذا ابا حسن کا معنی لا فیصل الہا کا ہوگا، جیسے ابو حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مشہور وصف تھا۔ جب وصفیت مراد لی جائے تو علمیت اور تعریف باطل ہو جاتی ہے، لہذا یہ نکرہ ہے، اور نکرہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکرہ والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جب اس کی صفت لائی جائے گی تو نکرہ ہوگی۔ ولا ابا حسن حلالا لہا، وصف مراد لینے کی دلیل لکل فرعون موسیٰ اور لکل مبتل محق، دونوں کا وصف مراد لینے کی دلیل ہے۔ اب آتے ہیں جی اس کے عمل کرنے کی شرط کیا کیا ہے۔ 4 شرائط ہیں جی اس کے عمل کرنے کی، اس کو ترتیب سے دیکھ لیں تو اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں گے، کیونکہ اگر معرفہ پر داخل ہوا تو عمل نہیں کرے گا، اور دوسرا لا جو ہے معرفہ کے تکرار کے ساتھ آئے گا، جیسے لا زید فی الدار ولا عمر۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ اس کا اسم مقدم اور خبر مؤخر ہوگی، کیونکہ اگر خبر پہلے آ جائے تو عمل باطل ہو جائے گا، اور لا تکرار کے ساتھ آئے گا، جیسے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یہ تب عمل کرے گا جب اس پر حرف جار نہ ہو، کیونکہ اس پر حرف جار آئے تو یہ لا زائدہ ہوگا اور اس کا اسم مجرور ہوگا، جیسے جئت بلا زادن۔ نمبر 4 یہ کہ لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، کیونکہ اگر فاصلہ آ گیا تو ملغا ہوگا، جیسے لا فیہا غول وغیرہ۔ لا نفی جنس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں جی۔ نمبر 1 ہے مضاف ہو، نمبر 2 ہے شبہ مضاف ہو، نمبر 3 ہے مفرد نکرہ ہو۔ سب سے پہلی صورت جب مضاف ہو، یعنی ایک اسم نکرہ دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف ہو، جیسے لا غلام اور رجل حاضر۔ اور نمبر 2 ہے شبہ مضاف ہو، یعنی مضاف تو نہ ہو مگر شبہ مضاف کی طرح ہو، جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی اپنے ماں بعد کا محتاج ہوتا ہے، جیسے لا طالعا جبلا حاضر۔ اور نمبر 3 ہے کہ نکرہ مفرد ہو، یعنی جو اسم مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو بلکہ غیر مضاف ہو، گویا اس کے تحت واحد تثنیہ جمع سبھی آتے ہیں، کیونکہ مفرد مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ اگر وہ واحد ہوگا تو مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل ظریف فی الدار۔ اگر وہ تثنیہ جمع ہو تو علامت نصب پر مبنی ہوگا، لا مسلمین لک ولا مسلمین۔ البتہ جمع مؤنث میں اختلاف ہے، بعض اس پر کسرہ پڑھتے ہیں اور بعض شعراء نے فتح بھی استعمال کیا ہے۔ اگر لا نفی جنس کے بعد اس میں نکرہ ہو اور دوسرا لا تکرار کے ساتھ آئے تو اس میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ اس کی مثال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اگر پہلے اسم پر فتح پڑھیں تو دوسرے پر رفع، نصب اور فتح تینوں جائز ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں حالتیں اس میں جائز ہیں۔ اگر پہلے اس پر رفع پڑھیں تو دوسرے اسم پر رفع اور فتح دونوں پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں دونوں جگہ لا نفی جنسی ہے کیونکہ دونوں پر فتح آیا ہے۔ نمبر 2 جو ہم نے پڑھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں دونوں جگہ لا زائدہ اور اس کا اسم ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اور دونوں جگہ لا مشبہ الیہ سے ہے اور دونوں جگہ لا مشبہ الیہ سے۔ قواعد النحو میں زائدہ بنانے وقت کہا ہے کہ دوسرا اسم یہ لا زائدہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، دونوں جگہ لا زائدہ ہے تو اس میں تحقیق مطلوب ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں پہلا نفی جنس کا ہے اور دوسرا لا زائدہ ہے اور نفی کی تاکید کے لیے ہے، اور قوت کا جو لا حول لا بمعنی اسم کے محل پر عطف ہے جو در حقیقت مبتدا محلاً مرفوع ہوتا ہے اور اسی لیے یہ بھی مرفوع ہے۔ نمبر 4 ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں پہلا لا بمعنی لیسا کے ہے
اور دوسرا لا نفی جنس کا ہے، لیکن اس صورت میں پہلے کا رفع ضعیف ہے کیونکہ لا بمعنی لیسا قلیل ہے۔ اس جگہ عطف مفرد کا مفرد پر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کی خبروں میں اتحاد نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ لا بمعنی لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ پس اگر مفرد کا مفرد پر عطف ڈالیں تو دونوں کی ایک خبر مقدر ماننا پڑے گی، اور ایک اسم پر بیک وقت دو مختلف اعراب بالکل نہیں آ سکتے، بلکہ اس صورت میں صرف دو جملے ہی بن سکتے ہیں، اسی لیے اس کو اس طرح پڑھا ہے۔ اس کی پانچویں صورت ہے وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پہلا لا تو ظاہری بات ہے لا نفی جنس ہے، لیکن دوسرا لا زائدہ ہے، نفی کی تاکید کے لیے ہے، اور قوتاً کا جو عطف ہے وہ ہم نے حولہ کے محل پر کیا ہے۔ حولہ کا محل کیا ہے؟ یعنی منصوب بالکلمہ لا۔ ترکیب کی اس کی دو صورتیں ہیں جی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اصل عبارت اس طرح ہوگی لا حول عن المعصیۃ ثابت لأحد الا باللہ ولا قوۃ علی الطاعۃ ثابت لأحد الا باللہ۔ اس صورت میں یہ دو الگ الگ جملے ہیں جی۔ لیکن دوسری صورت ہے لا حول عن المعصیۃ ولا قوۃ علی الطاعۃ ثابتان لأحد الا باللہ۔ اس صورت میں یہ ایک ہی جملہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی خبر کو رفع کس نے دی ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ علامہ اخفش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا نفی جنس کی خبر کا لا رفع دیتا ہے، خواہ اس کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا مفرد ہو، جبکہ سیبویہ کہتے ہیں اگر اس کا اسم مفرد ہو تو لا رفع نہیں کرتا، بلکہ وہ خبر ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے، اور جب مضاف یا شبہ مضاف ہو تو لا رفع دے گا۔ لا نفی جنس کے اسم کی کون کون سی صفتیں ہیں؟ اس کے بارے میں جی تین اعراب جائز ہیں اس پر۔ جب لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوگا اور اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو اس وقت تین اعراب جائز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ لا رجل ظریف مبنی پر فتح پڑھیں کیونکہ یہ وہ اسم کے ساتھ مرکب ہو چکی ہے۔ نمبر دو ہے کہ لا رجل ظریفن، اس وقت اس کا لا کے محل سے صفت بنے گی، اس کے محل کا اعتبار ہوگا۔ اور تیسرا ہے کہ لا رجل ظریفن میں اس وقت لا اور اس کے اسم دونوں کے محل کا اعتبار ہوگا کیونکہ سیبویہ کے نزدیک یہ دونوں مرفوع ہیں، اس وقت یہ لا رجل ظریفن پڑھا جائے گا۔ مرفوعات کی آٹھویں اور آخری قسم وہ ہے جی حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔